اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خسارے کا سودا کیا چیز ہوتی ہے، اور اس پہ قول اقوال زری حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ خسارے کا سودا وہ ہوتا ہے جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے، جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے تو وہ دونوں جہانوں میں خسارہ پاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کو مت خریدو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اور دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی اور آپ آگے ہوگے اگر آخرت خریدو گے تو، اور اگر آپ دنیا خریدو گے تو دنیا آگے آگے ہوگی اور آپ پیچھے پیچھے بھاگتے چلے آؤ گے، لیکن آپ کو کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ آپ یہاں بھی ناکامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی ناکامیاب ہو جاؤ گے، آپ یہاں بھی خسارے میں چلے جاؤ گے، وہاں بھی خسارے میں چلے جاؤ گے۔ تو یاد رکھو کہ اچھی خصلت حاصل کرو، اور ایسی خصلت اور ایسا کام کرو دنیا کے اندر، اپنی آخرت کو مت بیچو، بلکہ دنیا کو بیچ دو آخرت کے لیے، تبھی کامیابی ہے آپ کی۔ دین میں بھی، دنیا بھی، ظاہر بھی، باطل بھی، آخرت بھی، اور وہاں بھی دنیا کے بعد میں جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ دوسری دنیا میں پرواز کر جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور آپ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زاویہ فکر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو زاویہ فکر ہوتی ہے خوش وقت کو آخرت اور بد وقت تو دنیا کا فکر میں رہنا۔ یعنی کہ زاویہ فکر یہ ہوتی ہے، جو انسان خوش وقت ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اسے ہر وقت آخرت کی فکر لگ رہتی ہے، آخرت کے سامان کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی نیکی کے لیے، اس سے ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے، اور وہ یہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ میں آخرت کے لیے کوئی نیکی کروں، نہ کہ میں دنیا میں اپنے سرگردہ رہوں۔ اور جو بد وقت ہوتا نا، وہ دنیا خریدنے کی کوشش کرتا، دنیا کا انتظار کرتا، دنیا کی فکر کرتا رہتا، دنیا میں مجھے مکان چاہیے، بنگلہ چاہیے، یہ چاہیے، شہرت چاہیے، وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو آئیے چلیے، ہم آپ کو بتا رہا ہے کہ خوش وقت وہ شخص ہوتا ہے جو آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اور بد وقت وہ شخص ہوتا ہے جو دنیاوی زندگی میں فکر کرتا ہے۔ بہترین خرید و فروخت کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اقوال ہے، یعنی دنیا فانی کو بیچ کر آخرت باقی خریدنا، اور دنیا کی زائل ہونے والی چیزوں کے عوض آخرت کی دائمی نعمت حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے بہت بہترین خرید فروخت ہے، اور یہی دنیا میں ہے اور یہی آخرت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک چیز، ایک ایک واقعہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حروف بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور اس خوبصورتی کو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ دنیا فانی کو بیچ کر آخرت باقی خرید کر، اور دنیا کی زائل ہونے والی چیزوں کے عوض آخرت کی دائمی حاصل کرنا، آخرت کی دائمی حاصل کرنا، دنیا کی چیزوں کو بیچنے کے بعد میں، دنیاوی چیزوں کو بیچنے کے بعد میں، دنیا کو بیچنے کے بعد میں آخرت کی زندگی خریدنا، آخرت حاصل کرنا، یہ لیے ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور یہی بہت اچھی بہترین خرید و فروخت ہے دنیا میں۔ اور یاد رکھو، دائمی چیزوں کو حاصل کرو جو آخرت کی چیزیں ہوں، اور حاصل کرو ان چیزوں کو جو ہمیں آخرت میں فائدہ دیں، جو آخرت پہ نفع دیں، اور ہمیں جنت کا راستہ دکھائیں، ہمیں جنت حاصل کرائیں، نہ کہ ان چیزوں کو ہم خریدیں جو ہمیں دوزخ میں بنا دیں، جو کہ ہم آخرت کو بیچنے کے بعد میں دنیا خریدیں گے تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا، خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ تو ہمیں دنیاوی چیزوں کو جو ہے وہ بیچنا چاہیے، اور آخرت کی چیزوں کو دائمی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہماری دنیا میں اور آخرت میں بہت ہی اچھی اور خوش نصیبی ہوگی کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کو حاصل کریں۔ اور یاد رکھیں، دوا اور نسخہ اور شفا کیا چیز ہے؟ دوا اور نسخہ اور شفا کیا چیز ہے؟ تو آئیے فرمائیے، آخرت کی یاد و نفس کے اعراض کی دوا، آخرت کے یاد اور نفس کی اعراض کی دوا ان کے لیے نسخہ شفا ہے جو دنیا کی یاد نہایت لا علاج بیماری ہے۔ یہ ان کے لیے شفا ہے جو دنیا کے نہایت لا علاج بیماری ہے۔ کون سی؟ آخرت کی یاد اور نفس کے اعراض کی دوا، یعنی کہ نفس جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ نفس جو ہے آپ کا کھلا دشمن ہے، آخر اس سے بچتے رہو اور اس سے اعراض کرتے رہو،
اس کے لیے نسخہ شفا کیا ہے کہ آخرت ہی لو، اور آخرت پر ہی منظر آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد میں آخرت کی چیزوں کو حاصل کرو، یہی ہمارے لیے بہتر اور بہتر ہے۔ ہم سب کو مولا کریم دنیاوی چیزیں بیچ کر آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان نفس سے، اس شیطان سے پناہ مانگتے ہیں جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اپنے صحیح راستے سے ہٹاتا ہے۔ اے مولا کریم ہمیں تو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔